اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ پہلے درس میں بھی کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی یہ قرآن مجید رب عظیم نے، رب کریم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے بندے اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں خیر بلائی صرف اسی کے لیے ہے جو سنتا ہو اور حفاظت کرتا ہو، یا پھر صاحب علم ہو اور بات کرتا ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تمہارا سفر تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور تم نے دیکھا کہ دن اور رات ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ تیاری کرو۔ دیکھو جب تمہارے اوپر تمام امور زندگی کی معاملات رات کی طرح مل گئے ہو کہ سمجھ میں نہ آئی، ایسی پریشانی کے زمانے میں قرآن کی طرف توجہ دو، اس لیے کہ قرآن کی باتیں تمہاری شفاعت کرنے والی ہے، اور شفاعت قبول ہوگی، اور وہ تصدیق شدہ کتاب ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اور جو کوئی قرآن کی باتوں کی طرف توجہ کرے اور اپنے سامنے رکھے تو قرآن کی باتیں آیات اس کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور جو کوئی قرآن کی باتوں کو اپنے پیچھے رکھے گا تو قرآن کی باتیں اسے جہنم کی طرف لے جائے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا جو قرآن کے مطابق بولا، جو قرآن کے مطابق بولا اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے قرآن پر عمل کیا اسے ثواب ملا، جس نے قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دی اس نے صحیح رہنمائی کی۔ مطلب یہ کہ قرآن پڑھنا یا پڑھانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن جنت میں داخلہ کا اجازت نامہ قرآن کی پیروی میں ہے، قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے میں ہے۔ احادیث ائمہ طاہرین میں تحریر ہے کہ قرآن مجید کی باتیں بہترین راستوں کی طرف رہبری کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی باتیں آیات چیزوں میں فرق کرنے والی ہے، مذاق نہیں ہے، اس کے کچھ ظاہری معنی ہے اور کچھ باطنی معنی۔ ظاہر میں احکام ہے اور باطن میں علم کے چھپے ہوئے گوہر ہے۔ قرآن میں ایسی باتیں ہے جو ہدایت کی چراغ ہے اور عقل مندی کی نور کے مرکز ہے۔ قرآن مجید وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے۔ قرآن مجید ایسی دوا ہے کہ اس کے بعد کوئی روحانی بیماری نہیں رہتی۔ قرآن مجید ایسا نور ہے جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو ہدایت ملے گی، اور جب خوش قسمتی کا راستہ نظر آ جائے گا تو وہ گمراہی کے راستے سے بچ جائے گا۔ بہترین بات جو یاد کی جا سکتی وہ قرآن ہے، اور اس سے سینے کھل جاتے ہیں اور چھپی ہوئی باتیں روشن ہو جاتی ہے۔ جو آدمی کسی بات کو یاد کرنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی باتوں کو دل کی توجہ کے ساتھ یاد کرے، تاکہ حق باتوں کے لیے اس کا سینہ کھل جائے اور اس کی چھپی ہوئی صلاحیت ظاہر ہو۔
خداوند عالم نے اپنا پورا جلوہ لوگوں کو اپنی کتاب میں دکھایا ہے، اس لیے کہ اس میں قدرت کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک کو تمام دوسری لوگوں کے کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بار بار پڑھنے سے قرآن نہیں ہوگا، قرآن پاک کا ایک خاص معجزہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک خاص معجزہ ہے کہ انسان اس قرآن کو 1000 دفعہ بھی پڑھے تو کبھی جی نہیں گھبرائے گا، اور اگر سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھے تو ہر دفعہ نئی معانی ظاہر ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو جتنا پڑھتا ہو طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کی کسی سب سے زیادہ نفع فائدہ پہنچانے والے ہے، اور قرآن کو پڑھ کر اپنی دل کے روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرو، اس لیے کہ قرآن مجید سینوں کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید میں وہ باتیں ہیں جو بہرحال انسان کو جنت میں پہنچا دے گی، اس میں وہ باتیں بھی ہے جو انسان کو جہنم سے نجات دے گی۔ قرآن کے ساتھ باتیں مادی نظام ٹھہر نہیں سکتے۔ قرآن پاک ایسے نظام کو بیان کرتا ہے کہ جو 100% عقل کے احکام پر مبنی ہے، لہذا قرآن پاک ان تمام باتوں، مکتبوں اور نظاموں کی نفی اور مخالفت کرتا ہے جو مادی ہونے کے علاوہ غیر عقلی بھی ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اسے علم قرآن حاصل ہو چکا ہو، یا کم از کم وہ علم قرآن کو سیکھنے میں مصروف ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوش قسمت لوگوں جیسی ہو اور تمہاری موت شہید جیسی ہو، اور قیامت کے دن جب سب کو حسرت ہو اس دن تمہیں نجات ملے اور قیامت کی سخت گرمی میں تمہارے لیے سایہ ہو، تو قرآن کا درس حاصل کرو، اس لیے کہ یہ تمام کا تمام رحمان کا ذکر ہے، شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے، اور اعمال کی ترازو میں بہترین وزن ہے۔ تم پر فرض ہے کہ قرآن سیکھو اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہو۔ جن لوگوں کے دل میں قرآن مجید کی باتیں ہوتی ہے، حقیقت میں انہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ معانی کے ساتھ دل میں جمع کیا تو اللہ اس کی عقل کو ایسا کر دے گا جس کے ذریعے وہ دنیا میں مزے اٹھائے گا یہاں تک کہ اسے موت آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کو کیسے چمکائے؟ فرمایا، قرآن کی باتوں کو پڑھ کر۔ اہل علم کبھی قرآن کی باتوں سے سیر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں وہ باتیں ہیں جو اللہ کی مضبوط رسی ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان قرآن کو بار بار پڑھے گا تو ہر بار نئی معنی و مفاہیم سامنے آئے گی، لہذا انسان کا دل کبھی نہیں اکتائے گا بلکہ ہمیشہ اور اس کی خواہش کرے گا۔ قرآن مجید کی بات چونکہ حقائق ہے، لہذا یہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی، بشرطے کہ انسان آیات الہی میں غور و فکر کرے۔ قرآن مجید میں ایسی باتیں ہیں جو حجت خدا کی طرف رہبری کرنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر فتنے ہو کہ تم کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جیسے رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا ہے، تو تم قرآن کی طرف توجہ کرو۔
قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کی عجیب باتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو قرآن مجید کی باتوں کی طرف گردش دے، اس لیے کہ فکر کرنا اور سوچنا صاحب بصیرت کی دل کے لیے زندگی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے لوگ اندھیرے میں نور لے کر چلتے ہیں، تم پر فرض ہے کہ اچھا خلوص اختیار کرو اور وقت ضائع نہ کرو۔ قرآن مجید سمجھ حاصل کرنے والوں کی دل کی بہار ہے۔ اگر انسان کسی خزانے کی تلاش میں ہو اور اسے خزانہ مل جائے تو اس کے دل میں بہار آ جاتی ہے اور اس کا دل باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن جو عقل اور سمجھداری کا تلاش کرنے والا ہے، اسے قرآن کی آیت میں کوئی پوشیدہ اشارہ ملتا ہے تو اس کا دل باغ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایسا نور ہے جس کے ساتھ کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ جب انسان آیات قرآن میں غور و فکر کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی اور گمراہی سے نجات پالے گا۔ قرآن مجید وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس قرآن مجید سے بہتر کسی چیز کے ذریعے نصیحت نہیں کی۔ دیکھو، اگر کوئی شخص قرآن مجید کے معانی کو حاصل کر لے جو قرآن کی اصل غرض ہے تو وہ کبھی فاقہ نہیں اٹھائے گا اور قرآن مجید کے بغیر کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی روحانی بیماریوں کے لیے قرآن مجید سے شفا حاصل کرو اور اپنی پریشانیوں میں قرآن مجید پڑھ کر مدد حاصل کرو۔ معاشرہ قرآن مجید کی معانی کو سمجھ لے تو انسان اسلام کے معاشی نظام کو جان جائے گا اور اسلامی معاشرہ ترقی کرے گا۔ اگر اس حدیث کی معانی کو روحانی نقطۂ نظر سے انفرادی حیثیت کے لیے لے کہ ایک انسان جب قرآن کی معانی کو حاصل کر لے گا اس کی روحانی پیاس باقی نہیں رہے گی۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پریشانی کے وقت دل کو سکون ملتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیات میں غور کرنے سے سکون ملتا ہے۔ جس شخص کی تو جہاد قرآن کی طرف ہے اور قرآن کی باتیں اسے حاصل ہے اور پھر اسے خیال ہو کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے تو اس نے عظیم شے کو چھوٹا اور چھوٹی شے کو عظیم جانا، قرآن کو چھوٹا اور قرآن کے غیر کو عظیم سمجھا۔ جس شخص کی دل کی تو جہاد اور چاہت کھانے سونے مادیت میں ہوتی ہے، اگر کسی شخص کی دل کی چاہت قرآن کی باتوں کی طرف ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح قرآن میں سوچنے اور عقل استعمال کرنے کا موقع ملے تو یہی عظیم کامیابی اور جنت ہے۔ لیکن اگر اسے خیال ہو کہ دوسری مادی اشیاء قرآن یا علم قرآن سے بہتر ہے تو اس نے قرآن جیسے عظیم شے کو حقیر جانا اور مادیت کو عظیم سمجھا جو دراصل حقیر ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے ادب سکھانے والا ایک مرکز ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کے آداب کی مرکز کا علم حاصل کرو جتنی تم میں قدرت ہے۔ قرآن مجید میں خدائی کمالات و صفات کا تذکرہ ہے، لہٰذا جو قرآن مجید کی معانی کی جانب متوجہ ہوگا اسے وہ آداب و صفات مل جائے گی۔ قبر میں تم سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور مقام و منزلت کے اعتبار سے ترقی کرو، لہٰذا آخری درجہ اتنا ہی ہوگا جتنی آیات یاد ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، وہ بڑھتا جائے گا اور اس کا درجہ اونچا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ آخری درجہ تک پہنچ جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو جو شخص قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو یہ علم سکھائے اور قرآن کی باتوں کے مطابق عمل کرے تو ایسے شخص کو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھینچ کر جنت میں لے جاؤں گا۔
قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی ظاہری تلاوت کی جائے یا مردوں کے لیے پڑھا جائے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن کی پیروی وہ عمل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اے لوگو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو جن کے پاس قرآن ہے، تم راتوں کو قیام کیا کرو کہ جب لوگ سوئے ہو تم اس زمانے میں روزہ رکھو، جب لوگ کھا رہے ہوں، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے کینہ رکھے تم اس سے کینہ نہ رکھو، اور جو تمہارے حق کو چھوڑ دے تو تم اس کے حق کو نہ چھوڑو۔ تم قرآن کی باتیں پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کی باتوں کو پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، آنکھ سے پردہ ہے۔ جب انسان توجہ سے قرآن اور اس کی معانی کو دل سے پڑھے گا تو خدا کی باتیں اور صفات اچھی لگیں گی، اور نیکیوں سے محبت ہوگی اور گناہوں سے نفرت ہوگی۔ لہذا جب گناہوں سے نفرت ہوگی تو یہی کفارہ ہے، کیونکہ نفرت ہوگی تو انسان اس سے دور ہوگا۔ قرآن کو واضح طریقے سے پڑھو، ایسے طریقے سے نہ ملا دو جیسے بالوں کی لڑیوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ اس کی عجیب باتوں پر ٹھہر جاؤ اور ان عجیب باتوں کے ذریعے اپنے دل کے زخموں کا علاج کرو۔ کبھی آیت اور سورہ جلدی ختم کرنے کی فکر میں نہ رہو۔ دیکھو قرآن کو اختیار کرو، اسی کو اپنا امام بناؤ۔ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان کے لیے سب سے زیادہ چھپی ہوئی پوشیدہ چیز حق ہوگا، اور پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حق ہے، اور جو چیز ظاہر ہوگی وہ باطل ہوگا۔ لہذا قرآن مجید اور اہل قرآن دونوں اس زمانے میں اس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہے گی کہ گویا ان کے درمیان نہ ہو۔ چونکہ قرآن میں خدا کی باتیں ہیں، اور لہٰذا جو انسان قرآن کو اپنا رہبر اور امام بنائے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حقیر اور مظلوم حق ہے، اور وہ اس حالت میں ہے کہ لوگوں کو علم نہیں کہ یہ حق ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور وہ مضبوط رشتہ ہے جو مستحکم رہنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہاری درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اے قرآن اور دوسری میری اطرت و اہل بیت ہے۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک وابستہ رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ قرآن پاک اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر شے سے افضل ہے۔ پاس جس نے قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی بے حرمتی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ قرآن آداب الہی سکھاتا ہے، پاس جس قدر ممکن ہو قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ بے شک قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، روشن نور ہے، نفع بخش شفاعت ہے، پاس تم اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ حامل قرآن وہ لوگ ہیں جو کلام اللہ کے متعلم ہے، ایسے لوگ نوری خدا میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ میری امت کی بہترین لوگ وہ ہے جو دن میں قرآن پڑھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن سیکھا مگر اس پر عمل نہ کیا اور دنیا کو قرآن پر ترجیح دی
اس پر عذاب واجب ہو گیا، کیونکہ وہ مثل یہود و نصارہ کے ہے جنہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا۔ بس ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق سید المرسلین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔